السلام علیکم جی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آئی ایم ریئلی ڈیلائٹیڈ ٹو اسپیک ٹو یو آل ٹوڈے. تھوڑا سا دیکھیں, میں اپنا انٹروڈکشن آپ لوگوں کو کرواتا ہوں. آئی گریجویٹڈ فرام یو ایس. میری ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کوئی ایسا ڈگری نہیں تھی, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے بزنس مین. جب میں پاکستان واپس آیا اراؤنڈ 2007-8 میں, تو میری فیملی کی ایک کارگو کمپنی تھی. مائی بردر اینڈ مائی ماموں ور آلریڈی ورکنگ ان دیٹ کمپنی. تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے بزنس مین. میں ایک انٹرپرینور بننا چاہتا تھا, جاب نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ یو ایس میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو آئی یوز ٹو ورک گریو یارڈ شفٹس. وہاں پہ اس کو کہتے ہیں رات کو 12 بجے سے صبح 8 بجے تک کی جو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو جابس کرنی پڑتی ہیں. تو اس سے میں نے ریئلائز کیا کہ اگر نوکری کریں گے تو پھر ساری زندگی نوکری کرتے رہیں گے. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی این انٹرپرینور. جب میں پاکستان آیا تو مجھے ایک اپرچونیٹی ملی موو ون ری لوکیشنس کے نام سے. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو زیادہ تر کام کرتی ہے جو وار ہٹ ایریاز ہوتے ہیں دنیا میں, وہ وہاں پہ لاجسٹکس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے اس وقت افغانستان میں تھا, اس کے بعد جو ہے وہ نائجیریا افریقہ میں چلے گئے. اب وہ جو ہے وہ زیادہ یوکرین میں کام کر رہے ہیں, بٹ دے ور بیسڈ واز این امیریکن کمپنی. وہ زیادہ CIA کے ساتھ کام کرتے تو ان کی لاجسٹکس پرووائڈ کرتے. تو انہوں نے مجھے ایک اپرچونیٹی دی, بیکاز میں US میں جب پڑھا تھا تو آئی میٹ اے فیو پیپل. میں کریئر کی جو فیز لگتے تھے وہاں پہ اپنے فارم فل کیے, تو مجھے انہوں نے ہنگری بداپیسٹ میں ایک اپرچونیٹی دی ایز اے سیلز ایگزیکٹو کہ وہاں پہ میں آ کے جو ہے جاب کروں. تو میں 1 سال کے لیے بداپیسٹ موو ہوا. اٹ واز این ایکسائٹنگ جرنی فار می. جب میں وہاں گیا میں نے تھوڑا سا جاب کی وہاں پہ, مجھے تھوڑا سا اور ایکسپوجر ملا US کے بعد ایسٹرن یورپ میں رہنے کا. بٹ سم ہاؤ اور دی ادر آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, اور میں یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتا. اس کے بعد پھر میں جب واپس آیا تو میں اسلام آباد گیا اور میں نے وہاں پہ اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنایا. میں نے بیسکلی ایک اپارٹمنٹ وہاں پہ رینٹ پہ لیا, اسی کے اندر میرا آفس تھا. اور میں وہاں پہ لاجسٹکس سپلائی شروع کی میں نے گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے لیے. US ایمبیسی, برٹش ہائی کمیشن, کینیڈین ہائی کمیشن, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو فورن آفیسز کے جو جتنے مشنس پاکستان سے باہر جاتے تو ان کی لاجسٹکس کا میں نے وہاں پہ کام شروع کیا. جب وہ میں نے شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا, میں نیا امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا اور وہاں پہ یہ سیکھا تھا کہ جو ہے بالکل سیدھے چلنا ہے, ہر کام صحیح طریقے سے کرنا ہے. بٹ یہاں پہ جب آیا تو یہاں پہ کلچر بالکل ہی ڈفرینٹ تھا, کیونکہ لاجسٹکس میں پوری ایک اسٹریم لائن انوالو ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ انوالو ہوتی ہے, کسٹم کلیئرنس انوالو ہوتی ہے. تو میں اس ایٹماسفیئر پہ اور اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا. تو آئی سیڈ کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جو سارا کنٹرول میرے پاس ہو, اور اگر میں اس کو صحیح کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے اندر. تو اسی طرح میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ڈسکشن کر رہا تھا کسی کے ساتھ, تو 2 لوگ جو ہیں وہ ایک گھر بنانے کی بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بنایا ہے گھر, بڑا اچھا لگا ہے اور یہ کیا ہے. مائی فادر واز ان PIA, تو وہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹ ٹائم گھر بنا کے سیل کرتے ہیں یا کسی کے لیے گھر بنا دیتے ہیں, کیونکہ ایک لوکریٹو ہے, آپ کا ٹائم اس میں زیادہ آپ مینیج کر سکتے ہیں ایزیلی. تو اس طرح میں نے جو ہے وہاں پہ اپنا ایک سوچا کہ میں بھی اس فیلڈ کے اندر جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کام کرنے کی. جب اس کی ورکنگ سٹارٹ کی تو پتہ لگا کہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں, اور ایک نیا جو انٹرپرینور ہوتا ہے اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو آئی ریممبر کہ اس وقت 2010-11 میں نے بیریا ٹاؤن کے اندر ایک 10 مرلے کا پلاٹ خریدا جو تقریباً 75 لاکھ روپیز کا تھا. کچھ فیملی سے میں نے سپورٹ لی اور کچھ میری اپنی سیونگس تھیں. میری نئی شادی ہوئی تھی اس وقت, میری وائف کی کچھ سیونگس تھیں. تو میں نے جو ہے وہ سارے پیسے جمع کر کے, آل دو مائی فادر ڈڈ ناٹ بلیو اٹ ان, کہ انہوں نے کہا یار یہ کام آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ 2010-11 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت اس کام کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ جتنے بھی بلڈرز ہیں, پراپرٹی ڈیلرز ہیں, یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں, یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کو کوئی اور کام نہیں آتا. اور بلڈرز کے گھر جو ہیں وہ لوگ خریدتے نہیں تھے اس وقت, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ ڈیفینیٹلی اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی 2 نمبری ہوئی ہوگی. تو میں نے خیر وہ پیسے مینیج کیے اور میں نے اس کے اوپر جو ہے پلاٹ لے لیا. بٹ جب پلاٹ لے لیا تو اوپر گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. میں کافی ریسرچ اور کافی ہوم ورک کر رہا تھا اس کام کے اوپر, اور 6 مہینے میں نے پلاٹ لینے کے بعد اس طرح ہوم ورک کیا, جب میں لوگوں کے پاس جاتا تھا تو ان کو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میں بہت پرانا کام کرنے والا ہوں اس فیلڈ میں, حالانکہ میں نے ابھی تک کام نہیں کیا تھا. اس کے بعد جی ایونچولی میں نے گھر بنانا اسٹارٹ کیا, اور 5-6 مہینے کے اندر وہ 10 مرلے کا ایک گھر تھا. مجھے ایک اچھا کانٹریکٹر مل گیا, میں نے اس کے ساتھ کام کیا. مجھے نہ لیبر سے صحیح طرح بات کرنی آتی تھی, نہ مجھے چیزوں کے بارے میں پتا تھا. میں نے ساری آن جاب ٹریننگ حاصل کی. ایک اچھا ڈرافٹ مین میں نے اپنے ساتھ رکھا جو مجھے نقشے بنانے میں ہیلپ کرتا تھا, کیونکہ آرکیٹیکٹ کو میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ایونچولی وہ گھر میں نے بنایا, اور 11ویں دن وہ گھر میرا سیل ہو گیا. میں واپس آیا گھر, میں نے آ کے اپنی وائف کو فون کیا. آئی واز ان اسلام آباد ایٹ دیٹ ٹائم, شی واز ان لاہور. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا میں نے گھر سیل کر دیا, بیکاز ہمارے اوپر کچھ لون بھی تھا وہ گھر بنانے کے لیے.
تو I called my father, I said کہ جی میں نے وہ گھر بیچ دیا, and he said کہ آپ نے ٹوکن اور بیانہ کتنا لیا ہے. I literally did not know کہ ٹوکن کیا ہوتا ہے اور بیانہ کیا ہوتا ہے. میں نے وہ وکیل صاحب تھے, ان کو گھر بیچا تھا, یہ علی میرے ساتھ ہی تھا اس وقت. ہم نے صرف کاغذ پہ ان سے لکھوا لیا تھا کہ ہم نے آپ کو گھر بیچ دیا ہے. اینڈ آئی ٹولڈ مائی فادر کہ جی وہ وکیل صاحب ہے, میرے سے لکھوا کے چلے گئے. تو مائی فادر ریلی گاٹ اپسیٹ کہ یار ایک وکیل کو گھر بیچ دیا اور لکھوا دیا اس سے کہ تم نے گھر بیچ دیا, نہ ٹوکن لیا نہ بیانہ لیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی ٹائم دیا تھا مجھے 10-12 دن کا کہ وہ 10-12 دن کے اندر مجھے وہ پیسے دیں گے. آئی ٹیل یو وہ 12 دن میری زندگی کے سب سے پیرانوئڈ دن تھے, کیونکہ میرے سے گھر پہ پریشر تھا کہ میں نے ایک وکیل کو گھر بیچا ہے, میں نے اس سے نہ ٹوکن لیا ہے نہ میں نے اس سے بیانہ لیا ہے. وہ 12 دن میں جانتا ہوں, میری بیوی جانتی ہے کہ میں نے وہ کیسے گزارے ہیں, کیونکہ نہ پیسے تھے, لون دینا تھا, میں نے اناؤنس کر دیا ہوا تھا کہ میں نے گھر بیچ دیا ہے. ایوری ون واز لوکنگ فارورڈ کہ مجھے وہ پیسے اب واپس کر دے گا. اور وکیل صاحب سے جو ہے وہ 11-12 دن تک کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے ٹائم ہی 12 دن کے بعد کا دیا تھا. تو 11ویں دن انہوں نے مجھے کال کی کہ جی پیمنٹ ریڈی ہے, آپ آ جائیں اور آ کے اپنا پلاٹ ٹرانسفر کروا دیں. تو اس طرح جو ہے میں نے اپنا پہلی ٹرانزیکشن کی, مجھے کانفیڈنس بلڈ ہوا. تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی اسٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے انسان نے لائف کے اندر نا, تو آپ کو اس کو ہوم ورک کرنا ہے. بٹ صرف ہوم ورک کرنے سے کام نہیں چلتا, آپ کو اپنے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ بھی کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بٹ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس چیز سے کہ اپرچونیٹی آپ کو اپنے لیے کریٹ کرنی پڑتی ہے. اپرچونیٹی کہتے ہیں اپرچونیٹی ناکس ایٹ دا ڈور, بٹ وہ آپ کو دروازہ تو اپنے لیے لگانا ہی ہے. اگر آپ دروازہ نہیں لگائیں گے تو اپرچونیٹی جو ہے وہ کبھی بھی آ کے کھٹکھٹائے گی نہیں. تو اسی لیے اگر آپ نے کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ لوگ ماشاء اللہ سے سارا آرکیٹیکچر, اربن پلاننگ اور اس طرح کی چیزیں جو پڑھ رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ اس کے بعد جب اپنے گریجویٹس کریں گے تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جا کے کوئی جاب کرے گا, کوئی اپنے کریئر کا آغاز کرے گا انٹرپرینورل. تو کبھی بھی گھبرائیں نہیں, یہ مت سوچیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قابلیت دی ہے, بہت ساری صلاحیت دی ہے, اور ہم سب کے پاس برابر کی صلاحیت اور قابلیت ہے. بس کچھ زیادہ استعمال کرتے ہیں, کچھ کم کام کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے. حالانکہ یہ ایک پرابلم نہیں ہے, ہمیں اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. پاکستان میں جتنا پروفٹ ریئل اسٹیٹ سے منسلک چیزوں کے اندر ہے, اتنا پروفٹ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. 20 سے 25%, 30% تک پروفٹ آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر کما سکتے ہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں کما سکتے. لوکریٹو یہ فیلڈ, ینگ جنریشن بہت زیادہ اس کے اندر اب کام کر رہی ہے. آپ کو پیسے کی ریکوری کا اتنا پرابلم نہیں ہے اگر آپ نے اچھی جگہ پہ انویسٹ کیا ہوگا. امپلائمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ایک گھر بنانے کے لیے اگر آپ چھوٹا گھر بھی بناتے ہیں 3 مرلے کا یا 5 مرلے کا, تو ایک گھر کے اندر 100 سے زیادہ انڈسٹریز انوالو ہوتی ہیں, جس کے اندر ریت, بجری, سیمنٹ, برکس, بلاکس, سیمنٹ, پینٹ, پالش, لوہے کا کام آ جاتا ہے, ماربل کا, گرینائٹ کا کام آ جاتا ہے, ٹائلنگ کا کام آ جاتا ہے, رنگ کا, فال سیلنگ کا. 100 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں. اور پاکستان کی پاپولیشن جس طرح گرو کر رہی ہے آج کل, اس طرح جو ہے ہمارے ملک میں تقریباً 2 کروڑ گھروں کی شارٹیج کہتے ہیں. تو یہ کام تو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور آرکیٹیکچر جو فیلڈ ہے اب یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے دنیا میں, بلکہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کا اس کے اندر کردار بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں دبئی کے اندر, ویسٹ میں, گلف میں, یہ ریئل اسٹیٹ کی ڈائنامکس بالکل چینج ہو گئی ہوئی ہیں. لوگ ریئل اسٹیٹ سیل کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر سیل ہوتا ہے. آرکیٹیکٹس نے بھی پاکستان میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفائن کیا ہے. ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ ساتھ انٹیریئر اور رینڈنگ کا بھی کورسز کر رہے ہیں. پہلے آرکیٹیکٹس جو تھے, سر بیٹھے ہیں میرے سے ایگری کریں گے کہ پہلے آرکیٹیکٹس جو تھے صرف آٹو کیڈ پہ نقشہ بنا کے دیتے تھے, اس وقت یہ کام نہیں ہوتا تھا. اور یہ پچھلے 5-7 سال کے اندر بالکل ایک آپ سمجھیں کہ چینج ہوگی یہ انڈسٹری. آرکیٹیکٹس کو اب ون ونڈو سولوشن دینی ہے, ان کو کنسٹرکشن کی سولوشن بھی دینی ہے, ان کو اسٹرکچر کی سولوشن بھی دینی ہے, ان کو 3D رینڈرز بھی دینے ہیں, ان کو پرچیزنگ کر کے بھی دینی ہے. میں DHA میں میرے بہت سارے دوست ہیں جو آرکیٹیکٹس ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ کے وہ 20-20, 25-25 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. ایون جو بہت اچھے ڈرافٹس مین ہیں جو آرکیٹیکٹس نہیں ہیں, انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی فرمز بنا لی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں آرکیٹیکٹس کے. بٹ ایک ڈرافٹ مین آرکیٹیکٹ کے جو ویژن ہوتا ہے اور جو اس کا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے اور جو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی, ایک ڈرافٹ مین آرکیٹیکٹ تک نہیں پہنچ سکتا. تھوڑا سا ہماری انڈسٹری میں کانفلکٹ یہ ہے کہ ڈرافٹ مین جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں, سستا کام کرتے ہیں. اگر ایک آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بنانے کے 5 لاکھ روپے چارج کر رہا ہے تو جو ڈرافٹ مین ہے وہ شاید 20,000 روپے میں کام کر لے گا. بٹ آرکیٹیکٹس کو یہی سوچنا ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی, جیسے میں ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہوں,
ہمارا فوکس, ہماری کمپنی کا فوکس اب یہ ہے کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ پاکستان میں لوگوں کو کیسے پرووائڈ کر کے دے سکیں. ابھی ہم نے بحریہ ٹاؤن میں ایک پروجیکٹ کیا ہے, 30 سے 32 لاکھ روپے کا ہم نے 250 اسکوائر فٹ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ وہاں پہ لانچ کیا تھا. ایک ہفتے کے اندر تقریباً ہم نے کوئی 15 سے 16 یونٹ وہاں پہ سیل کیے ہیں. تو 30 سے 32 لاکھ روپے سے سستا اب آپ کو چیزیں ملنا بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر. ہم نے 32,000 روپے اس کی مہینے کی قسط رکھی ہے, 25% اس کی ڈاؤن پیمنٹ رکھی تھی, اور الحمدللہ بہت اچھا ہم نے اس کو سیل کیا ہے. تو اسی طرح آرکیٹیکٹس کو, اسٹرکچرل ڈیزائنرز کو, انٹیریئر ڈیزائنرز کو, ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے لو کاسٹ لوگوں کو اچھی چیز کم پیسوں میں کیسے پرووائڈ کرنی, کیونکہ پاکستان کی اکانومی جس طرف جا رہی ہے, جو ہماری پاپولیشن کی گروتھ جس طرح چل رہی ہے, بہت زیادہ ہاؤسنگ کی نیڈس آنے والی ہے. 2047 جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے 1 ٹریلین تک جا سکتی ہے بیکاز آف اٹس پاپولیشن. گولڈمین سیکس جو دنیا کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے فائنینشیل, وہ کہتا ہے کہ 2075 میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 6 نمبر پہ آ سکتی ہے. چائنا, یو ایس, نائجیریا, ایجپٹ کے بعد پاکستان 6 نمبر پہ ہو سکتا ہے. 12 ٹریلین ڈالر تک ہماری اکانومی جا سکتی ہے ہماری پاپولیشن کی وجہ سے. ہمارے پالیسی میکرز کو, لا میکرز کو تھوڑا اس کے اوپر سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا کہ ہماری جو ینگ جنریشن اب آگے آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. کیونکہ اگر دیکھیں, اگر ہم اچھی پالیسیز نہیں بنائیں گے تو جو ہماری 2047 یا 2075 کی جو ورلڈ بینک اور گولڈمین سیکس ہمارے لیے پریڈکشن کرتا ہے, تو جو آپ جیسے اور ہم اور ینگ آنے والی اور جنریشن ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا گھر ٹھیک نہ کیا, اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہ کیا, تو ہم ایز لو ایز مطلب اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ینگ جنریشن کو پاپولیشن آپ کی ہے, آپ لوگوں نے گریجویٹ کرنا ہے, آپ کے بعد آپ کے بھی جونیئرز ہیں جنہوں نے آگے آنا ہے اس فیلڈ میں, ان کے لیے کیا آپشنز ہیں. ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ایسی ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں پہ پرابلم سمجھا جاتا ہے, بٹ اگر اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیں کتنی امپلائمنٹ اس کے اندر ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو. اچھی طرح اس کو ایک انڈسٹری بنائی جائے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی کام اچھا شروع ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے کام آنا شروع ہوتا ہے, دوبارہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنا شروع ہوتی ہے. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ایکسپیرینس سے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کاروبار میں کہتے ہیں جی مندہ چل رہا ہے, بٹ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مندہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے ہماری. اربن پلاننگ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اربن پلاننگ میں دیکھیں آپ سب پڑھ رہے ہیں اس چیز کو. اربن پلاننگ میں سٹی کی جو پلاننگ ہے وہ موسٹلی آتی ہے, گرین ایریاز کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ وہ بھی نہیں ابھی ہو رہی. پالیسی میکرز جو لا میکرز ہیں وہ ابھی تک اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے وہ سوسائٹی وہاں پہ بنا دیتا ہے. ایون اب آپ دیکھیں کالا شاہ کاکو مرید کے تک جو ہے وہ سوسائٹیز لانچ ہو گئی ہیں جن کو لاہور کا نام دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ لاہور کے آؤٹسکٹ سے بھی بہت دور ہیں. تو تھوڑی سی پلاننگ کی ہمارے ملک میں کمی ہے, تھوڑی سی ہمارے جو لا میکرز ہیں وہ تھوڑی سی اس چیز کو لے کے سیریس نہیں ہو پا رہے. ہماری جو جی ڈی پی ہے اگر ابھی تقریباً آپ دیکھیں $400 بلین کے پاس ہے, بٹ ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی اس کے اندر آپ کہتے ہیں انپٹ ہے وہ تقریباً 1.5 یا 2% ہے, 50-60 بلین کے قریب ہوگی. ہم وہ نہیں اس کو انڈسٹری نہیں بنا پا رہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, بٹ نیا ٹیکس جو میکرز ہیں, جو نئے ٹیکس پیئرز ہیں, ان کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کے مسائل ہیں. بٹ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے کہ پاکستان کے اندر کام کرنے کی کمی نہیں ہے, پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان پیسے کمانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ کنٹریز ہے دنیا کے اندر. صرف یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹی اپنے لیے کریٹ کرنی آنی چاہیے. آپ کو اپنے لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. دیکھیں سکسیس جو ہے نا وہ صرف اتنی سی ہے, بٹ اس کے پیچھے کمپرومائز اتنے ہیں, اس کے پیچھے سیکریفائزز اتنی زیادہ ہیں, اس کے پیچھے مسٹیکس اس سے زیادہ ہیں. بٹ اینڈ آف دا ڈے جو سکسیس کا جو ریشیو ہے وہ صرف اتنا سا ہے, بٹ اس کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ ہے. اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو لائف میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ اپنے اندر پہچان لے کے آئیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں لائف کے اندر. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو ان لائف, دین ڈونٹ لسن ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو, بیکاز وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہیں, ڈسکریج ہی کرتے ہیں لوگ. سو آلویز سب سے مشکل چیز یہ کہ یو آئیڈینٹیفائی کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو, بٹ ونس یو آئیڈینٹیفائی اینڈ ونس یو ڈو اٹ then there is no stopping in life. آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا, because the satisfaction that you will get is کہ every day when you wake up you will know which way you are walking and which way you are working towards. بہت سارے لوگ ہیں ہماری پاکستان کے اندر جو lost ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. they do not know کہ where do they want to go, what do they want to do. بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
آئی تھنک کہ میں ان خوش قسمت لوگوں ہوں جنہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ پیشنیٹ ہیں اپنے کام کے بارے میں. نیور رن آفٹر دا منی, آلویز رن آفٹر یور پیشن, بیکاز ونس یو رن آفٹر یور پیشن دا منی ول رن آفٹر یو. تو سب سے پہلے تو اپنی لائف میں آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے, اور کام وہی کریں جو آپ کا پیشن ہو, کیونکہ ایوری ڈے یو ول انجوائے گوئنگ ٹو ورک. وین آئی گو ٹو ورک آئی انجوائے, وین آئی کم بیک فرام ورک آئی لک فارورڈ ٹو گوئنگ بیک ٹو ورک اگین. یہی آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے لائف کے اندر. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو گیا, آرکیٹیکچر ہو گیا, اربن پلاننگ ہو گئی, ورٹیکل لیونگ ہو گئی پاکستان میں. اب اس نے دنیا کو ایوالو کرنا ہے آگے جانے کے لیے. ہمارا انفراسٹرکچر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر ہو. لاہور کا انفراسٹرکچر پاکستان میں سب سے بہتر ہے. تھوڑی سی ہمارے ملک میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو لوگ سارے لاہور کی طرف آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لاہور میں انفراسٹرکچر اچھا ہے. ہمارے اس ریجن کے اندر کراچی سے لوگ آتے ہیں. کراچی میں پراپرٹی ابھی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے. کراچی میں لوگ گھر بیچ کے آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے 2-3 گھر خرید لیتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر, کیونکہ وہاں پہ پراپرٹی ابھی بھی اتنی مہنگی ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے. تو لاہور کے اندر مارکیٹ بہت اچھی ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ کرے گی. ابھی میں سن رہا تھا کل یا پرسوں سی ایم مریم نواز نے ایک یہاں پہ نئی اسکیم لانچ کی ہے, اپنا گھر اپنی چھت کے نام سے. آئی ڈونٹ نو اگر آپ میں سے کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے. وہ رائیون روڈ پہ میرے خیال سے تقریباً 5,000 یا 50,000 اپارٹمنٹس بنانا چاہ رہے ہیں, جس کی قیمت 15 لاکھ روپے انہوں نے رکھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے 15 لاکھ روپے کے اندر دیں گے, اس کے اندر چھت کی سبسڈی دیں گے. بٹ جسٹ امیجن کہ اگر وہ گھر بنتے ہیں, اپارٹمنٹس بنتے ہیں 5,000, تو کتنی انڈسٹریز انوالو ہوں گی, کتنے آرکیٹیکٹس کو اس کے اندر کام ملے گا, کتنی لیبر اس کے اندر کام ہوگی, اور کتنی جو پیسے کی فائنینشیل جو اس کی سائیکل ہے, ٹرن اراؤنڈ ہے, وہ کتنا زیادہ ہوگا. اسی طرح اربن پلاننگ کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر, تو اس کا بہت شدید فقدان ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈی ایچ اے ایون جو ہے وہ برکی روڈ تک پہنچ گیا ہے. اب بی آر بی کنال پہ 2 کلومیٹر آگے واگا بارڈر ہے, بٹ بالکل بی آر بی اور ڈی ایچ اے فیز 7 جو ہے وہ ساتھ لگتا ہے. آئی تھنک وائی بلاک ہے یا کیو یا ٹی بلاک ہے فیز 7 کا, جو بالکل برکی روڈ کے پاس لگتا ہے. تو اگر ڈی ایچ اے نے بھی اربن پلاننگ نہیں کی, اور یہاں پہ آپ رائیون روڈ والی سائڈ پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی ہم جو ہے پیچھے قصور والی فیروزپور روڈ سے قصور والی سائڈ پہ جا چکے ہیں, رائیون روڈ سے ہم جو ہے وہ ٹھوکر سے آگے جا چکے ہیں. سوری. تو اربن پلاننگ بالکل لا پالیسی میکرس کو کرنی پڑے گی, اور جب اربن پلاننگ اچھی ہوگی تو آپ جیسے لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں گی یہاں پہ کام کرنے کی. اب اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں, کرنی تو ان کے پڑے گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری اپرچونیٹی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس دوسرے مواقع نہیں ہے. کیونکہ پاپولیشن جو گرو کر رہی ہے ہماری, اتنی تیزی کے ساتھ ینگ پاپولیشن جو گرو کر رہی ہے, اس نے کہاں جانا ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ورلڈ بینک نے پاکستان ایٹ 100 پہ لکھا ہے کہ $1 ٹریلین کی اکانومی ہوگی ہماری. تو وہ اسی لیے ہوگی کہ اگر ہم اپنا گھر تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے میں, دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مشکلات ہوں گی. بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں گریجویٹ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کام کر لیں اور اپنے آپ کو باہر لائف سیٹل اپنی کر لیں. دیکھیں, باہر جانا اچھی چیز ہے, آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپوجر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے, تو اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو کم بیک اینڈ گیو اٹ بیک ٹو یور کمیونٹی. کیونکہ اگر آپ واپس اپنی کمیونٹی کو پے بیک نہیں کریں گے تو ہمارا جو معاشرہ, ہم ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہیں, ہم آگے نہیں موو فارورڈ کر سکتے. باہر بھی جا کے محنت کرنی پڑتی ہے, ایسا نہیں کہ باہر جا کے محنت نہیں کرنی پڑتی. میں 7-8 سال باہر رہا ہوں, آپ لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر آتے جاتے ہوں گے, جن کی فیملیز باہر رہتی ہوں گی. کہتے ہیں نا پردیس سوکھا نہیں ہے, تو واقعی پردیس نہیں ہے, بٹ وہاں پہ آپ کو سینس آف سیکورٹی ملتی ہے, آپ کی لائف ایزی ہو جاتی ہے, آپ کے بچوں کی لائف ایزی ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایز فار ایز دا اوورسیز از کنسرن, بٹ آئی تھنک کہ وہ ایک ایزی لائف, آپ اپنے لیے ایزی لائف کا انتخاب کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے باہر جا کے اپنی لائف سیٹ کرنی ہے, آپ نے پاکستان میں رہ کے اپنے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرنی ہے. کیونکہ پاکستان میں رہیں گے آپ اتنے ٹیلنٹڈ, یہاں پہ اتنی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے اگر باہر چلے جائیں گے تو یو ول آلویز بی اے 2nd ٹیئر امپلائی اوور دیر. آپ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سکسیس آپ حاصل کر پاتے ہیں, بہت ہائی لیول کی. زیادہ تو آپ دیکھیں کہ انڈینز ہی ہیں جو ٹاپ ناچ سی ای اوز ہیں, مینیجر لیول پہ کام کر رہے ہیں. بٹ پاکستانی جو ہیں وہ پیچھے ہیں, کیونکہ ہم لوگ باہر جا کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. ایون یہاں پہ بھی ہم یہی کام کرتے ہیں. بٹ دیکھیں, یہ ایک انڈیویجول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہتا ہے. ڈو ناٹ لسن ٹو نیگیٹو پیپل, ڈو ناٹ لسن ٹو ایون نارمل پیپل, بیکاز ایوریج پیپل ٹاک نارمل. گریٹ پیپل
do not think normal, they think out of the box. آپ لوگوں نے آؤٹ آف دا باکس بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ارد گرد کی جو سراؤنڈنگ نوائزز ہیں ان کو نہیں سننا، بڑا سوچنا ہے. بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو بڑا سوچنا پڑتا ہے لائف کے اندر. اگر آپ بڑا نہیں سوچیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے لائف میں. یہ اتنی لوکریٹو فیلڈ ہے، ہم سب لکی ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں سم ہاؤ دی ادر کسی نہ کسی طرح اٹیچ ہیں، چاہے آرکیٹیکٹس ہوں، اربن پلانرز ہوں، اسٹرکچر والے ہوں. اب آگے جو دور آ رہا ہے وہ ورٹیکل لیونگ کا آ رہا ہے پاکستان کے اندر. ورٹیکل لیونگ دیکھیں، آپ باہر جاتے ہیں، پاکستانیز جتنے بھی ہیں موسٹلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سارے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ادھر. بٹ جب پاکستان آتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنی زمین اپنی چھت کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، گلف میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، ایون کراچی بھی آپ دیکھ لیں، اسلام آباد بھی اب اس پہ آ رہا ہے، لوگ ورٹیکل میں شفٹ کر رہے ہیں. کیونکہ گرین ایریاز کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے، پاپولیشن کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دا ورٹیکلز. آپ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ مل سکتی ہے ورٹیکل کے اندر. 5 مرلے کا گھر اچھا کہیں پہ بھی آپ کو لاہور میں اچھی لوکیشن پہ 2 کروڑ سے کم کا شاید نہ ملے. پلاٹ ہی خالی آپ کو شاید کروڑ یا 1.25 کروڑ روپے کا ملے گا. جیا بگا والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں گے، رائے گنج روڈ پہ کہیں دور چلے جائیں گے تو شاید آپ کو 50-60 لاکھ روپے کا پلاٹ تو مل جائے گا. بٹ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، اسکولز نہیں ہوں گے، ہاسپٹل نہیں ہوں گے، آفیسز بہت دور ہوں گے وہاں سے. بٹ کنسٹرکشن کرنے کے لیے آپ کو 5 مرلے کے گھر کے اوپر تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ بھی لگ سکتا ہے. اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کو سارا دن وہاں پہ بیٹھنا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اوبیسلی کسی کو ہائر کرنا ہے جس نے 5-10 لاکھ روپے اپنی بھی فیس آپ سے چارج کرنی ہے. تو ورٹیکل میں اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے 2 سال یا 3 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر، تو ہمیں اس کے اوپر شفٹ ہونا پڑے گا، بیکاز دیر از نو ادر آپشن. تو جب تک ہم سارے ایوالو نہیں کریں گے ایز اے نیشن، ہم دیکھیں کیوں پیچھے ہیں ابھی تک دنیا سے، اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی تو ایوالو بھی نہیں کیا. ورٹیکل میں رہنا آسان نہیں ہے، کہنا تو آسان ہے، بٹ وہاں پہ جو رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ مسئلے مسائل کے اوپر والے گھر کے واش روم میں لیکیج آ گئی تو آپ کی چھت میں جو ہے وہ سیم آ جائے گی. بٹ کیا آپ کا نیبر اتنا آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہے کہ وہ اپنا گھر کھول کے اور جو ہے وہ اپنے ایکسپینس کے اوپر اپنی چھت کو ریپیئر کرائے، اور آپ کی ہم ریڈی نہیں ہیں ابھی اس چیز کے لیے. تو ایز اے سوسائٹی ہمیں ایوالو کرنا ہے، ورٹیکل کی طرف جانا ہے. بٹ دیکھیں ورٹیکل کی طرف جانے سے ہمیں فائدے کتنے ہیں. ہم اپنے گرین ایریاز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم چھوٹی جگہ پہ زیادہ لوگوں کو کمبائن کر کے رہ سکتے ہیں، کمیونٹی لیونگ کے اندر ہم رہ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں انفارچونیٹلی جو ہم گھروں میں بھی رہتے ہیں تو ہمارے نیبرس کے ساتھ ہمارے اتنے ٹرمز نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہے. بٹ اپارٹمنٹس کے اندر تھوڑا سا یہ بہتری ہوتی ہے کہ آپ کو لوگوں کا اور نو ہاؤ پتہ ہوتا ہے. اچھا سینس آف سیکورٹی اپارٹمنٹس کے اندر تھوڑی سی زیادہ ہے. تو آبویسلی دیکھیں ورٹیکل لیونگ کے اندر بینیفٹس تو آپ کو ہیں، بٹ ایز اے سوسائٹی کہ ابھی ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ آئی تھنک وی آر ناٹ ریڈی ایٹ. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. تو ایز اے ڈیولپر بھی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے، ایز این آکوپنٹ بھی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے، اور ایز اے پالیسی میکر بھی ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ہر طرف سے ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے. بٹ دیکھیں آپ ینگ جنریشن ہے، آپ کے اندر پیشن زیادہ ہے جو پرانی جنریشن ہے. آئی ایم 41 ایئرز، آئی ایم آلموسٹ 42 ناؤ، اور یقین کریں گے ٹائم کا پتہ بھی نہیں لگا. when I look back 20 years back میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور ابھی 20 سال گزر گئے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی آگے فیوچر برائٹ ہے. تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے پالیسی میکرز ہیں، بہت سارے انفراسٹرکچر ڈیولپرز ہیں، بہت سارے آرکیٹیکٹس ہیں، بہت سارے انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں، بہت سارے پروفیسرز ہیں. تو آپ لوگوں نے گیج کرنی ہے اس ملک کی ڈائریکشن. تو what I would want to say in the end is کہ do not listen to negative people, do not listen to negative noises around you. وہ کریں جو آپ کو دل کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بات میرے دل میں مجھے سمجھ آتی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. Because I'm telling you کہ when you wake up in the morning and you know کہ what you want to do in your life, that is the most satisfying thing, that is going to be the most satisfying thing ever in your life. اگر آپ کو اٹھ کے ایسی نوکری پہ جانا ہے جس پہ آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا، ٹرسٹ می یو ول نیور انجوائے، یو ول نیور بی ایبل ٹو ایک گڈ منی فار یور سیلف. اگر آپ انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں لائف میں، اینڈ ایوری ڈے وین یو گو دیر یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ، وٹ یو آر ورکنگ فار، ٹرسٹ می دا منی وونٹ ایون میٹر ٹو یو. جو تھوڑا بھی ہوگا تو آپ اس میں خوش رہیں گے، کامیاب رہیں گے. زیادہ ہوگا خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش اور کامیاب نہیں رہیں گے. Anyway, ji, thank you very much. I really enjoyed speaking to you all, and I hope you guys enjoyed it. Thank you.